السلام علیکم میرے ویورس، میں آپ کا دوست وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن سٹوریز۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا کریشن اور ابلیس کی نافرمانی کے بارے میں جانا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وائف سیدہ حوا کا نام کہیں بھی قرآن میں نہیں لیا ہے، لیکن بہت جگہ ان کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ نمبر 4 ورس نمبر 1 میں فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلائے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسروں سے مانگتے اور رشتہ داروں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ صحیح حدیث سے ہم کو اور کلیئر پتہ چلتا ہے کہ سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا ہے۔ صحیح بخاری 5185 5186، صحیح مسلم چیپٹر 8 حدیث نمبر 3468 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 2 ورس نمبر 35 میں، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا دل چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے پہلے ہی آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو وارن کیا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 117 میں اللہ کا فرمان ہے، تو ہم نے فرمایا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بحشت سے نکلوانا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے ابلیس نے اللہ سے کہا کہ وہ آدم کو سیدھی راہ پر چلنے نہیں دے گا، اور وہ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو بھی ٹارگٹ کرنے لگا، ان کے دل اور دماغ میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سورہ نمبر 7 ورس نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دیں، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جینے والے۔ سورہ نمبر 7 ورس نمبر 21، اور ان سے قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، جبکہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ سورہ نمبر 7 ورس نمبر 22 میں آتا ہے، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو مصیبت کی طرف کھینچ لیا، جب انہوں نے اس درخت کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئی، اور وہ بشست کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے، اور تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سے غلطی ہوئی تو پھر انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ سورہ نمبر 7 ورس نمبر 23، پھر دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ نمبر 7 ورس نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی کہ انسان اور شیطان، تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اس کو قیامت کے دن کا نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا۔ پھر آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا زمین پر بھیجے گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ کس طرح سے دونوں کی زندگی اس زمین میں گزری ہے انشاءاللہ۔ اس واقعہ سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہم کو ہر طرف سے بہکائے گا، دھوکے میں ڈالے گا اور جہنم کی طرف لے جائے گا، لیکن ہم کو
سیدھی راہ پر چلنا ہے، گناہوں سے اپنے معافی مانگنا ہے اور ہم کو اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے، گناہوں سے معافی طلب کرنے والا بنائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے والا، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنائے۔